ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کیا نعمتیں اور کیا انعام ہے جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ فلا پس نہیں، تعلم جانتا، نفس کوئی بھی انسان نہیں جانتا، ما کہ جو اخفیا مخفی کیا گیا ہے، جو چھپایا گیا ہے، لہم ان کے لیے، ان تہجد پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کی جنت اور جہنم پر دنیا میں یقین رکھنے والوں کے لیے اور خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو بلانے والوں کے لیے ہم نے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں، یہ کوئی نفس نہیں جانتا۔ من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، من قرۃ ٹھنڈک، اعین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے دنیا میں کیا تیار کر رکھا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں تلاش کرتے ہیں؟ نیٹ کی گندگیوں میں، فحاشی اور یانیوں میں، بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر اس میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے سامنے روتی ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جنت کی طمع رکھتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، ہم نے ان کی آنکھوں کے لیے جو کچھ چھپا رکھا ہے، جنت کی نعمتیں، حور و غلمان، موتیوں کے محل، کہیں پر سونے اور چاندی کے محل، دودھ اور شراب کی نہریں اور بڑے بڑے محلات۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نعمتیں، اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں جنت میں بنائی ہیں نا، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کتنی عظیم ترین نعمتیں ہوں گی۔ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور ایسی ہے جنت، ایسی جنت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے دنیا میں اپنی ساری زندگی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہ جنت میں جائے گا، ایک قدم رکھے گا اور اپنی نعمتوں کو، اپنے محلات کو، اپنی آسائش و آرام کا جو سامان اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے اس کو دیکھے گا، اور جنت میں ایک سانس لے گا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا تھا؟ وہ بندہ ساری زندگی دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے والا ایک سانس جنت میں لے گا، دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ وہ کہے گا فرشتوں سے مجھے پتہ ہی نہیں کہ دکھ ہوتا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری زندگی جنت کا ایک سانس ساری مشکلات اور پریشانیوں کو بھلا دے گا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بچے نے سارا سال محنت کی اور اس کو اب آخری دن پروگرام میں سٹیج پر بلا کر اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اس کو جب انعام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو یہ اس ادارے کی طرف سے یہ تمہارے لیے ہے، اب وہ جو اس کی خوشی ہوتی ہے نا، سب کے سامنے جب اس کو پروٹوکول ملتا ہے تو وہ سارے سال کی محنت بھول جاتا ہے، ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے نا، واقعتاً تھکا دینے والا کام ہے کہ سردیوں کی رات ہے، باہر پانی ٹھنڈا ہے اور اندر گرم بستر میں بندہ سویا ہوا ہے، اٹھے، باہر نکلے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو جائے، کہاں سویا تھا سکون کی نیند، اب کھڑا ہے، تھکا دینے والا کام ہے۔ تو یہاں پر جو بندہ تھکا دے گا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، لو میرے بندو یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ تو وہ جو مقام ہوگا نا، سب کے سامنے جو پروٹوکول ملے گا، اس دنیا کی ساری یہ تھکاوٹیں بھول جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ قرۃ اعین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ پیچھے بھی ایسے کہا کہ جہنم والوں کو جہنم ملے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور جنتیوں کو جنت ملے گی جو انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کی جنت اور جہنم پر ان کا یقین تھا، تو اب ان کو جنت ملے گی، اس طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کو جنت ملے گی۔ آگے فرمایا افمن، کیا پس وہ بندہ کانا جو ہے مومنن ایمان والا، کمن مثل اس کے ہو جائے گا، کانا جو ہے فاسقن فاسق، کہ ایک بندہ دنیا میں ایمان رکھتا ہے جنت پر، جہنم پر، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اب کیا آخرت میں یہ مومن انسان اور کافر فاسق انسان دونوں کا انجام برابر ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لا یستوون، کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نافرمان کا انجام اور ہے، اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ کے فرما برداروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دیں۔ اما الذین، رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ قرآن میں ہر جگہ پر نا ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ضرور ہے، صرف ایمان لانا، مان لینا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ایمان جو ہے وہ یقین ہے، یقین پھر عمل پیدا کرتا ہے کہ انسان اس یقین کے مطابق عمل بھی کرے تو تب اسے فائدہ ہوگا۔ فَلَهُمْ، پس ان کے لیے، جنات المأویٰ، جنت کے باغات ان کا ٹھکانہ ہوں گے، نزلاً، یہ مہمانی ہے، اور نزل اصل اس مہمانی کو کہتے ہیں جو ابتدا میں ہوتی ہے۔ لفظ ابتدا میں مہمانی بھی کریں گے اور پھر دے دیں گے جہنم کے، اب جو جی چاہے تمہارا وہ کرتے رہو، بما كانوا يعملون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، فَمَأْوَاهُمْ، پس ٹھکانہ ہوگا ان کا، النار، آگ، کلما، جب بھی ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں، منہا، اس جہنم سے۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ دھماکہ ہوا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بہت بڑا زوردار دھماکہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں گرایا تھا، آج کئی سالوں کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں جا کر پہنچا، یہ اس کے پہنچنے کا دھماکہ ہے۔ اتنی گہری جہنم، اس سے کون نکل سکے گا؟ لیکن جو کوشش کریں گے اوپر نکلنے کی کہ ہم باہر نکل جائیں، اعیدوا فیہا، پھر اس میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، نکالا نہیں جائے گا۔ اور چمڑی جب جل جائے گی، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ایک چمڑی ان کی جل جائے گی ہم اوپر اور چمڑی چڑھا دیں گے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں کہ اس سے جب ارادہ کریں گے نکلنے کا دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا۔ وقیلا، اور انہیں کہا جائے گا، لہم، یہ ہے تمہارے لیے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب النار، اس آگ کا عذاب، الذی، بسبب اس کے، کنتم، جو تھے تم بھی، اس کے ساتھ، تکذبون، اس کا انکار کرتے، تم کہتے تھے کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، موج مستی کر لو۔ اب اسی وجہ سے تمہیں ڈالا گیا ہے کہ تمہیں دنیا میں یقین نہیں تھا نا، قرآن پڑھنے سے یقین نہیں آتا تھا، بتلانے والوں کے بتلانے سے یقین نہیں آتا تھا، تمہیں لوگ کہتے تھے کہ جہنم ہے اس سے ڈر جاؤ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج کئی مسلمان جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے ہمیں جنت جہنم جہنم کر کر کے ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آیا کرو، مریں گے تو دیکھا جائے گا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں تو موج کر لو نا، یہ جہان میٹھا ہے، اگلا کس نے دیکھا، جو مرضی کرنا ہے کر لو، آگے پھر جب موت آئے گی دیکھا جائے گا۔ تو یہی نہ ماننا ہے، یہ باتیں نہ ماننے والوں کی ہوتی ہیں، جو مانتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی تو میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، تو ہے مجرم ہے ہی وہی جو اپنے گناہ کو گناہ تصور ہی نہ کرے، تسلیم ہی نہ کرے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے جھٹلایا تھا دنیا میں، اب اس کا مزہ چکھو، عذاب چکھو، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنی، عذاب سے تھوڑا، ادنا کہتے ہیں تھوڑے کو، کہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم چکھاتے ہیں ان کو، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے پہلے، اس جہنم کے بڑے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کے دھچکے دیتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی تباہیاں ہوتی ہیں، کبھی وائرس آتے ہیں، جیسے اب کرونا وائرس آیا، یہ اللہ کے عذاب کے چھوٹے چھوٹے یہ جھٹکے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ڈر جاؤ اور سنبھل جاؤ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ یہ اس وجہ سے آتے ہیں، یہ کرونا وائرس اسی وجہ سے آیا کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، معافیاں مانگیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ تو ہمیں ان بیماریوں سے، ان اپنے عذابوں سے بچا کر رکھ۔ لیکن کیا ہوا ہے، لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں، جو جھوٹ بولتا تھا وہ بول رہا ہے، جو 2 نمبری کرتا تھا وہ کر رہا ہے، جو سودی کاروبار کرتا تھا وہ کر رہا ہے، جو فلمیں، گانے، زنا، شراب سب چل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی بنا کر اس کا مقابلہ کر لیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں ڈر ہو اور اس بڑے عذاب سے تم بچ سکو، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس پلٹ آؤ تم، تاکہ تم مجھ سے ڈر جاؤ اور پیچھے پلٹو اور اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں
تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔